اچھا علی بھائی، میرا فیوریٹ ٹاپکوں میں سے ہے قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے علم میں؟ میں اس کا جواب آپ کے سٹائل میں دیتا ہوں. پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں، یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک لائٹر موڈ میں. قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی پوری ہوئی ہے نا، وہ نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. اوکے. کیونکہ نبی الاسلام آخر الزمان ہے، خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری میں آخری شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اب کنکلوڈ ہو رہی ہے. اب یہ کنکلوڈ، بھائی لاکھوں سال کی کائنات کو کنکلوڈ ہونے میں بھی ہزاروں سال چاہیے نا. تو سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری. دوسری بڑی نشانی جو قرآن پاک میں سورۃ القمر کے سٹارٹ میں آئی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی الفاظ ہیں، ہاں شق القمر ہو گیا، قریب آ گئی قیامت، اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے نا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. باقی یہ جو قیامت کی نشانیاں جو ہمارے ماڈرن اسکالرس پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے، اینڈ آف دا ٹائم کی سیریز چل رہی ہیں، قرب قیامت کی جو نشانیاں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں، ان کا پورا ہونے کا جو ایئر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد پھر بخاری مسلم میں ہے کہ عرب کی سرزمین کے اندر جو بلڈنگز کا بننا، پتلی پتلی لمبی لمبی عمارتیں، یہ ہے. اچھا. پھر اس کے بعد عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو عورت اپنی مالکن کو، ہاں یعنی اس کے گھر نہیں، اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی نا، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا، وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ تو ہمیں پاکستان میں قیامت کی بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، ذلیل کر رہی ہیں جی. لیکن اس کو اس انداز میں کہا گیا. ٹھیک ہے نا. لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، چونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے. یہ نشانی پوری ہوئی ہے. باقی تو جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں، اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں، لیکن نبی الاسلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی، چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں، رومن اور پرشین امپائر، لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا. قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں نا بڑی بڑی، وہ تو یہی ہیں. باقی یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن غزوہ ہند بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی غزوہ ہند ہونا ہے بالکل قرب قیامت میں. صحیح ہے. اس کا اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں اتنے، اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے کرتے بھی ہیں کہ نہیں. کیونکہ اس میں الفاظ ہے سورۃ النساء میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے نا تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ دجال جب نکلے گا نا، یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے. یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے بزرگ بھی جو سومنات پہ بھی حملے کرتے رہے، انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا. اچھا، دجال نکلے گا. ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی، جی ہاں، کہ کشتی کے تھپیڑے، صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی. اس کے بعد جساسا والی حدیث، اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا ہے. اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی، آج کے دور میں 2023 میں موجود ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے، کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا، جیسے ساحل الدین صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا، اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا، اتنی لاشیں ہوں گی. تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے. تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کی قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے. صحیح. جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے، ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے. ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو، چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں، پردے میں رہیں گے. کسی فزیکل
इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके मैं आप कहेंगे इसका सबूत, मैं आपको सबूत देता हूं। सबूत मुझे बताएं, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने शब मेराज बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया की इमामत फरमाई जी। बाकी अंबिया तो बरज़खी तौर पर आए थे, दुनिया से तो जा चुके थे, उनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो फिजिकल नहीं था बल्कि एक बरज़खी मामला था, ख्वाब भी नहीं था लेकिन बरज़खी मामला था। नबी इस्लाम तो इस दुनिया में से गए थे ना, बैतुल मक़दिस में, समझ गया। अच्छा, अब एक शहर के अंदर 1.25 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए और वो वहां तो हालचाल मच जानी चाहिए। यरूशलेम में तो चंद सैकड़ों की आबादी थी, 1.25 लाख बंदा कहां था? उस मस्जिद में 1.25 लाख बंदा आ सकता था? मुझे बताएं, आज भी नहीं आता। हाँ, ये मॉड है, बरज़खी मॉड है। अच्छा, ठीक है। अब ये अल्लाह ताला के पर्दे हैं, खुदा के लिए इन्हें फिजिकल उन पर्दों से ना करें। अगर वो इस तरह की चीजें किसी को दिखाई गई है ना, जिस तरह कि सही मुस्लिम में आता है कि एक साहबी कहते हैं कि मैं सूरतुल काफ की तिलावत कर रहा था तो एक साहिबान बिल्कुल मेरे करीब आया, मेरा घोड़ा भी बिदक गया। नबी इस्लाम को जब बताया तो कहा कि फरिश्ते थे। ठीक है, अब उस वक्त उनको एक दफा एक्सपीरियंस हुआ, वरना हर बंदा तो इस तरह फरिश्ते नहीं देखता, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से सही मुस्लिम में हदीस है, इमरान बिन हुसैन एक साहबी थे, वो फरिश्तों का सलाम सुना करते थे, देखा उन्होंने भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला इस तरह के मामलात करता है, ये जुज़वी मामलात है। ये नहीं आप कहेंगे कि मैं कब्र के अंदर कैमरा लगा लूं तो मुझे जो है वो मुनकर नकीर नजर आए, ऐसा नहीं होगा। वो इस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक नहीं रखती, ये इल्म गैब से मुतल्लिका चीजें हैं। और इल्म गैब का जो मामला है, ये नबी इस्लाम के बताने पर हमने इस पे अकीदा रखा है। अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को इल्म गैब देता है और वो उसकी खबर उम्मत तक पहुंचाते हैं। नबी इस्लाम को अज़ाब कब्र दिखाया गया। और यहां पे मैं ऐड कर दूं एक चीज, बुखारी मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम 2 कब्र वालों के पास से गुजर रहे थे, आप रुक गए, आपने फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है, एक चुगली खाता था, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, आपने एक टहनी तोड़ी उस पर लगाई और फरमाया कि जब तक हरी रहेंगी इनके अजाब में तखफीफ होगी, नबी इस्लाम की दुआ की बरकत से। अब मुझे बताएं, सहाबा में से तो किसी को नहीं नजर आया। जो सहाबा नबी इस्लाम की सोबत में रहते थे उन्हें वो अजाब कब्र नजर नहीं आया। इससे बढ़कर मुस्लिम में हदीस है, मैंने इरादा किया कि अल्लाह ताला तुम्हें यह अजाब कब्र सुनवा दे, दिखा नहीं, लेकिन मैंने इरादा तर्क कर दिया वरना तुम अपने मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे। यार, अगर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को अजाब कब्र हुजूर के साथ रहते हुए नजर ना आए, इल्म गैब का ताल्लुक सिर्फ पैगंबर तक है। बेशक।